جب سورج کی پہلی روشنی وادیوں پر پڑ رہی تھی، اس وقت عرب کی ایک سرزمین میں قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ اللہ نے اس قوم کو بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں جو بہت کم قوموں کو ملی ہوں گی۔ مضبوط جسم، تیز عقل، جدید ہنر اور پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے کی صلاحیت۔ یہ لوگ میدانوں میں شاندار عمارتیں بناتے اور پہاڑوں کے اندر محفوظ شہر تراش لیتے تھے۔ باغات، کھجوریں، پانی کے چشمے اور خوشحال زندگی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نعمتوں کے ساتھ شکر نہیں ہے بلکہ غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے یہ سب ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کو بھی بھلا دیا اور پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے۔ کمزور پر ظلم عام ہو گیا اور طاقتور خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگا۔ قوم میں اللہ نے ایک نبی بھیجا تھا، حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ نرم گفتار، سچے اور دانا انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پیار سے سمجھایا، اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں یہ سب دیا ہے، شرک چھوڑ دو۔ مگر قوم نے، سرداروں نے انکار کر دیا اور کہا اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے مطالبہ کیا اسے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی اور حکم سے چٹان پھٹ گئی اور اس کے عظیم و شان اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ عام اونٹنی نہیں تھی۔ قرآن میں بھی اللہ کے اس نشانی کا کہا گیا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، ایک دن اونٹنی پانی پینے گئی، اگلے دن پوری قوم پانی لے گئی اور سب اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ایک امتحان تھا، سرکشی اور جرم۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن سرداروں کو اپنی طاقت خطرے میں نظر آنے لگی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اللہ کی اس نشانی کو قتل کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ عذاب الہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کیا اب تمہارے پاس صرف چند دن باقی ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ پہلے دن چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخی چھا گئی، تیسرے دن سیاہی پھیل گئی اور پھر ایک خوفناک چینخ نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قوم سمود اپنے گھروں میں ہی ختم ہو گئی۔ انجام: حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آج بھی میدان صالح کی وادیاں گواہی دیتی ہیں کہ قومیں عمارتوں سے نہیں بلکہ ایمان سے بچتی ہیں۔